إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور ہم سب کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اجتماعیت یا اتحاد و اتفاق یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور انفرادیت یا انتشار و اختلاف یہ بربادی کا راستہ ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے کچھ باتیں اس سلسلے میں پیش کی گئی، اور آج بھی انشاءاللہ اجتماعیت اور اسلام اس عنوان کے تحت آپ کے درمیان گفتگو ہوگی۔ مذہب اسلام نے اجتماعیت کو کس مقام پہ رکھا ہے، اس کی کیا اہمیت بتائی ہے، اس سلسلے میں آپ اس بات کو ذہن نشی کر لیں کہ مسلمانوں کی قومی زندگی کا نام ہی اجتماع ہے۔ مسلمان ایک قوم کے طور پر اسی وقت جانی جائے گی، مانی جائے گی، پہچانی جائے گی جب ان کے اندر اجتماعیت پائی جائے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے جب ہم سب سے بڑی دعا اپنی نماز میں کرتے ہیں، وہاں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، چاہے نماز پڑھنے والا اکیلا ایک شخص کیوں نہ ہو، پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ بتا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے اہدنی، مجھے راستہ بتا۔ اہدنی کر کے اگر نماز پڑھ لیں گے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی، قرآن کے اندر تحریف کا آپ شکار ہو جائیں گے۔ تو اہدنا ہمیشہ ہم سب کو لے کر کے اپنی دعا میں شامل کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، جن میں سے پہلی چیز زبان سے کہہ کر کے انسان اسلام میں داخلہ لیتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ توحید کا اقرار، توحید کا اقرار، یہ پہلی چیز ہے، اس کو بول کر کے ہمیں اسلام میں داخلہ ملتا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہم نے توحید کا اقرار کیا، یہ ہمارے دل میں ہے۔ اب باقی جو 4 چیزیں ہیں جسے ہم عملی طور پہ کر کے دکھاتے ہیں،
نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ ان چاروں چیزوں کے اوپر آپ غور کریں گے تو ان میں سے کوئی بھی چیز اجتماعیت سے الگ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے ایک بھی عبادت یا ایک بھی عمل اکیلے کرنے کے لیے اسلام نے کہا ہے آپ سے۔ سب سے پہلی چیز نماز کے اوپر غور و فکر کریں آپ کہ نماز دن اور رات میں 5 وقت ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ مسلمانوں کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ فرض نماز کو بحالت مجبوری تنہا پڑھنا جائز ہے، لیکن بغیر کسی معقول عذر کے جماعت سے دور رہنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اسلام نے 5 نماز کو با جماعت ہمارے اوپر فرض کیا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اگر بحالت مجبوری ہم اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں تو ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ بحالت مجبوری اگر تنہا آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے ثواب میں کمی آتی ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے ثواب میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ، جماعت کے ساتھ نماز 27 گنا درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اب دوسری طرف جو وعید آئی ہے کہ جو شخص گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جماعت میں شامل نہیں، پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کے اندر رحم پایا جاتا ہے اور آپ کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، لیکن جماعت میں شامل نہ ہو کر کے نماز پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اتنی خراب لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، میرا ارادہ ہوا کہ میں اپنی جگہ کسی کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کر دوں کہ نماز پڑھائے، اور میں لوگوں کو لے کر کے اپنے ساتھ میں جاؤں، اور جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جماعت میں شامل نہیں ہیں، میں لکڑیاں ان کے گھروں میں لے جا کر کے اس میں آگ جلا دوں۔ کتنی بڑی بات آپ نے کہی۔ گھر میں عورتیں بھی ہیں جن کے اوپر جماعت فرض نہیں ہے، گھر میں بچے بھی ہیں جن کے اوپر نماز یہ بھی فرض نہیں ہے بلوغت سے پہلے، لیکن آپ کس قدر اجتماعیت کے خلاف رہنے والے یا اس سے الگ رہنے والے اور ہٹنے والے کو ناپسند فرماتے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ سے جلا دینا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہتے ہیں کہ ان کو گھر سے نکال کے صرف گھر کو آگ لگائیں، کہتے ہیں وہ گھر کے اندر ہے اوپر سے آگ لگا دوں۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، آپ نے ارادہ کیا یہ بتانے کے لیے کہ اجتماعیت سے ہٹ کر کے جو شخص الگ بیٹھا ہوا ہے گھر میں وہ بہت بڑا مجرم ہے، اسلام اسے بالکل پسند نہیں کرتا۔ نماز ہفتے میں ایک دن اللہ رب العالمین نے جمعہ کا دن دیا، آج جمعہ کا دن ہے، ہم لوگ مختلف علاقوں سے آ کر کے ایک بڑی مسجد میں بڑی جگہ میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ 7 دن میں ایک دن اسلام نے نماز ہی کی ایک شکل کو جمعہ کی شکل دی۔ کیوں بھائی؟ اجتماعیت کی خاطر، کہ مسلمان 7 دن میں ایک بہت بڑے اجتماع کی شکل میں نماز جیسی عبادت کو انجام دیں، اور اجتماعیت کی خاطر اسلام نے جمعہ کی شکل دی، اور ساتھ ہی ساتھ جمعہ کے وقت کاروبار کو حرام قرار دے دیا اسلام نے کہ آپ کاروبار نہیں کر سکتے جمعہ کے وقت۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کے لیے آواز دے دی جائے، دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، جو کچھ کر رہے تھے سب بند کر دو۔ یہ تو اذان کے بعد کی بات ہو رہی ہے،
لیکن اذان سے پہلے اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا کہ جمعہ کا خاص اہتمام کرو، صبح سے ہی لگ جاؤ کہ آج کا دن جمعہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ من اغتسل غسل الجنابہ، جس شخص نے غسل جنابت کی طرح غسل کیا، جمعہ کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پہلی فرصت میں مسجد میں آ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنًا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ایک اونٹ کو قربان کر دیا۔ یہ کاہے کے لیے بتائی جا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جمعہ کے وقت کاروبار حرام ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے آپ مسجد میں آ جائیے، سارے مسلمان اکٹھا ہو جائیں۔ اور دوسری بات، رغبت دلائی جا رہی ہے الگ سے کہ جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ، اذان کا انتظار مت کرو۔ اسی لیے کہا گیا کہ پہلی گھڑی میں جو شخص جمعہ کے لیے مسجد میں آ گیا، اس شخص نے اونٹ کو قربان کرنے کا ثواب پا لیا۔ دوسری گھڑی میں جو شخص آیا دوسرے نمبر پہ، اس نے ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب پا لیا، اور جو شخص تیسری گھڑی میں آیا تیسرے نمبر پہ، اس کو سمجھو کہ اس نے ایک مینڈھے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ چوتھے نمبر پہ جو آیا، ایسا سمجھو کہ اس نے ایک مرغی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اور پانچویں نمبر پہ جو آیا تو ایسا سمجھو کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ جو ترغیب دلائی جا رہی ہے، یہ کس لیے؟ کہ جلدی سے جلدی مسجد میں آ جاؤ، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، نفل نماز کا اہتمام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ سے مانگو۔ تو یہ جمعہ کے دن کو 7 دن میں اسلام نے اجتماعیت کی خاطر کتنی بہترین شکل دے دی۔ اسلام کو اجتماعیت سے کتنا لگاؤ ہے، اور اسلام اجتماعیت کو کس قدر پسند کرتا ہے، یا اسلام میں اجتماعیت کتنی محبوب چیز ہے۔ ہر 7 دن میں ایک دن آپ کو اکٹھا ہونا ہے، مل کر کے اللہ کے لیے عبادت کرنا۔ اس سے بڑے اجتماع کی ایک شکل اسلام نے اور بنائی، سال میں 2 دن ایسا بنایا کہ اس میں اور دور دور کے لوگ اکٹھا ہو جائیں۔ عید کی نماز، اور دور دور کے لوگ اس میں اکٹھا ہوں، اور بڑے پیمانے پر اجتماعیت نظر آئے۔ اس لیے اسلام نے 2 عید کے دن کو بنایا، اور اس کو مسجد سے باہر، مجبوری ہے تو مسجد میں آپ نماز پڑھیے، ورنہ اصل میں عید کی نماز مسجد سے باہر میدان میں کھلی جگہ میں جا کر کے پڑھنے کو اسلام نے سکھایا۔ اور وہاں پر جو اسلام نے حکم دیا ہے، آپ حیرت کریں گے اور دنگ رہ جائیں گے کہ اسلام نے عید کے موقع پر کیسی اجتماعیت اسلام کو مقصود ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کنا نؤمر، ہمیں حکم دیا جاتا تھا ان نخرج یوم العید، کہ ہم لوگ عید کے دن نکلیں۔ 5 وقتہ نماز میں اور جمعہ میں عورتوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ فرض کے طور پر جماعت میں شامل ہوں۔ ہاں، ان کو اسلام نے حق دیا ہے، اگر وہ آنا چاہتی ہیں تو وہ آئیں، لیکن ان کے اوپر فرض نہیں کیا، واجب نہیں کیا کہ 5 وقتہ نماز میں اور جمعہ کی نماز میں عورت کو جمعہ میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ لیکن عید کی نماز میں عورت کے اوپر بھی ضروری قرار دیا اسلام، حکم دیا جاتا تھا، ان کو کہا جاتا تھا کہ بھائی نکلو، عورتیں بھی عیدگاہ جائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی عیدگاہ پہنچنے کا حکم دیتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ صرف عام عورتیں جائیں، اور جو کنواری پردہ دار شرمیلی خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں جو باہر نکلنا پسند نہیں کرتی ہیں، آج کا ماحول بدل گیا ہے، یہ بات الگ ہے، ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ ان کو بھی لے کر کے نکلو۔ کنواری لڑکیاں جو نہایت ہی شرمیلی ہوا کرتی ہیں، بالکل پردے میں رہنا چاہتی ہیں،
ان کو بھی نکلنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ ان کو بھی نکالو. اور جن عورتوں کو پاکی نہیں رہتی، جو ناپاکی کے ایام میں ہوں، بھئی ان کو عیدگاہ جانے سے کیا مطلب؟ نماز تو پڑھیں گی نہیں. حیض والی عورتوں کے سلسلے میں بھی حکم دیا جاتا تھا کہ ان کو بھی نکالو، حیض والی عورتیں بھی عیدگاہ جائیں. یہ اجتماعیت کی شکل دیکھیے اسلام کی، کہ 2 عید کے موقع پر سارے مسلمان اکٹھا ہو جائیں، عورتیں بھی، کنواری لڑکیاں بھی، یہاں تک کہ ناپاکی کے دن گزارنے والی حیض والی عورتیں بھی. وہ تو نماز نہیں پڑھیں گی لیکن نکلنا ان کو بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیض والی عورتیں جا کے کیا کریں گی؟ کہا کہ مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہوں گی، نماز نہیں پڑھیں گی. فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، لوگوں کے پیچھے کھڑی رہیں گی. اور جب تکبیر لوگ کہیں گے تو وہ زبان سے تکبیر تو بولیں گی، جب لوگ دعا کریں گے تو ان کی دعا میں شامل ہوں گی. اور اس عمل کے نتیجے میں اجتماعیت میں شامل ہو کر کے اس دن کی برکت اور پاکی کی امید انہیں بھی ہوگی کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی ثواب سے نواز دے. تو یہ نماز کی جو بڑی شکل ہے عیدین، اس میں کس طریقے سے اجتماعیت اسلام کو مقصود. اب آگے بڑھیے اور زکوٰۃ کی بات آتی ہے. 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. پہلی چیز کا اقرار کر کے، زبان سے بول کر کے ہم مسلمان بنتے ہیں یا اسلام میں داخلہ لیتے ہیں. اس کے بعد 4 چیزوں کے اندر اسلام نے اجتماعیت کا حسین منظر پیش کیا ہے. زکوٰۃ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ جا کر کے سب سے پہلے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دینا. اگر وہ توحید کو قبول کر لیں، کلمہ توحید کا اقرار کر لیں، تب پھر ان کو بتانا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں 5 وقت کی نماز ان کے اوپر فرض کی ہے، اور انہیں حکم دیا 5 وقت کی نماز دن اور رات میں انہیں پڑھنا ہے. اگر وہ لوگ 5 وقت کی نماز کو قبول کر لیں، پھر انہیں بتانا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کیا ہے. اب اس ٹکڑے پہ آپ کو دھیان دینا ہے. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، یہ زکوٰۃ کا مال کس سے لیا جائے گا؟ کس سے وصولی جائے گی زکوٰۃ؟ مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، مسلم محلے کے جتنے سارے مالدار ہیں، نصاب کو جو پہنچ چکے ہیں، 1 سال گزر چکا ہے، ان سب کے مال سے زکوٰۃ لی جائے گی. وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اور مسلمان جو فقیر غریب مسکین ہیں ان کو دے دیا جائے گا وہ مال. مسلمان 2 حصوں میں اسلام نے بانٹ دیا زکوٰۃ کے مسئلے کو. مسلمان مالداروں سے زکوٰۃ کی رقم لی جائے گی، زکوٰۃ وصولی جائے گی، اور دوسرے حصے میں جو غریب فقیر مسکین مجبور لوگ ہیں ان کو وہ مال دے دیا جائے گا. اسلام نے جوڑ دیا سب کو، مالدار الگ غریب الگ نہیں رکھا، دونوں کو جوڑ دیا ایک دوسرے کے ساتھ، ایک سے لے کر کے دوسرے کو دیا جا رہا ہے. اسی کو تو اجتماعیت کہتے ہیں. ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کو اپنا ساتھی سمجھنا، اپنے ساتھ لے کر کے ان کو چلنا. تو یہ زکوٰۃ کا نظام مکمل اجتماعیت کا منظر ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے کہ مسلمان سب کے ساتھ ایک ساتھ ہیں. اسی لیے جتنے سارے مالدار ہیں ان سے پیسہ لے کر کے جتنے سارے غریب اور فقیر ان کو دے دیا جائے. یہ اسلام کا مزاج ہے. اور آگے بڑھیے. سال میں 1 مہینہ روزہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا. اس میں آزادی نہیں ہے کہ سال میں کسی بھی مہینہ آپ روزہ رکھ لیجئے، کہ سال کے 30 دن صرف تو آپ کے اوپر روزہ فرض ہے، جس کو جس دن من آئے رکھ لے. ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ صوموا لرؤیتہ، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کے سب لوگ روزہ رکھو، سب اکٹھے. صوموا، تم سب روزہ رکھو، لرؤیتہ، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر. وافطروا لرؤیتہ، اور سب لوگ روزہ ختم کرو چاند دیکھ کر کے. الگ نہیں کر سکتے آپ.
یہاں تک کہ اگر بدلی چھا جائے، چاند نظر نہ آئے، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ، اگر چاند نظر نہیں آئے تو پھر فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ، تعداد کو پوری کرو۔ ابھی سورج گرہن ابھی ہوا ہے 1-2 دن پہلے، تو اس سلسلے میں ایک مسئلہ پوچھا گیا اس سلسلے میں کہ بھائی سورج گرہن تو پہلے ہی سب معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنے بجے، کتنے منٹ پہ، کتنے سیکنڈ پہ شروع ہوگا، کس جگہ نظر آئے گا، کس جگہ نظر نہیں آئے گا، اور کب ختم ہوگا، سب کچھ کلیئر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی کسی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، سورج گرہن کہنے کے حساب سے ہو رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے، تو کیا نماز کسوف یا خسوف کا اہتمام کیا جائے؟ جو سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو کیا یہ سوچ کر کے کہ بھائی یہ تو اعلان ہو گیا ہے اور یہ سائنٹیفک طریقے سے یہ ثابت ہے اس لیے پڑھ لیا جائے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ ایسا مان لیجیے نا کہ بدلی چھا گئی ہے، آپ کو نہیں دکھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اب کیا کیا جائے؟ نماز پڑھی جائے۔ تو اس سلسلے میں یہی حدیث دلیل بنے گی کہ جب بدلی چھا جانے کی وجہ سے ہم روزہ ختم نہیں کریں گے اور بدلی چھا جانے کی وجہ سے ہم روزہ شروع نہیں کریں گے، بلکہ 30 کی تعداد کو پوری کرنے کے بعد روزہ شروع کریں گے یا ختم کریں گے، تو اگر سورج ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے گرہن، تو یہ سائنس کے اوپر ہم ایمان لا کر کے ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ جب ہماری نگاہوں میں آئے گی وہ چیز تبھی ہمارے لیے نماز ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ روزہ میں دیکھیے آپ اجتماعیت، اکٹھے سب لوگ روزہ رکھو، اکٹھے سب لوگ روزہ چھوڑو۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو الگ الگ بھی کر سکتا تھا کہ سال میں تمہارے اوپر 30 دن روزے فرض کر دیے گئے، جب جس کو سمجھ میں آئے رکھ لینا، تو سب لوگ ٹھنڈی کے موسم میں رکھ لیتے ہیں کہ دن چھوٹا ہوتا ہے آسانی سے ہو جائے گا ہر سال۔ اسلام نے ایسا نہیں کیا، اجتماعیت، سب لوگ مل کر کے کرو۔ یہ چوتھی چیز بھی اجتماعیت سے خالی نہیں، اور 5ویں چیز جس کو حج ہم کہتے ہیں، اسلام کی 5 بنیادوں میں سے آخری چیز حج۔ حج کے بارے میں ایک تو مہینہ مقرر ہے، اس کے بعد دن مقرر ہیں، لیکن ان سب کے بعد بھی ایک چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے کس شکل میں اجتماعیت کو نگاہ میں رکھا ہے۔ کہا کہ الحج عرفۃ، حج اصل میں نام ہے کس چیز کا؟ عرفہ کا۔ اور عرفہ کے میدان میں سارے حاجیوں کو اکٹھا ہونا ہے ایک ٹائم، باقی کوئی پہلے سفر میں جا رہا ہے، کوئی بعد میں جا رہا ہے، کوئی پہلے احرام باندھ رہا ہے، کوئی بعد میں احرام باندھ رہا ہے، کوئی پہلے احرام کھول لے رہا ہے، کوئی بعد میں کھول رہا ہے، کوئی طواف کب کر رہا ہے، کوئی صحیح کب کر رہا ہے، ایک ساتھ کر رہا ہے کہ بھائی؟ یہاں تک کہ 10ویں ذی الحجہ کو بھی طواف الگ الگ کر رہے ہیں، سب اکٹھے نہیں کرتے، قربانی بھی کر رہے ہیں، الگ الگ کر رہے ہیں، تمام چیزیں آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن اس حج کو بھی ایک خاص چیز میں مکمل طور پہ اجتماعیت کی شکل دے دی گئی، اور کہا کہ سارے حاجیوں کو ایک وقت میں عرفہ کے میدان میں آنا ضروری ہے، اور وہی اصل میں حج ہے۔ الحج عرفۃ، عرفہ کا وقوف یہی اصل میں حج ہے۔ باقی ساری چیزیں بھی حج کے اعمال ہیں، لیکن ان سب میں اجتماعیت نہیں ہے، آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن عرفہ کے اندر ایک ساتھ میں سب کو ایک جگہ میں اللہ نے کھڑا کر دیا۔ 25 لاکھ حاجی، 30 لاکھ، 35، 40 لاکھ حاجی ایک ساتھ ایک میدان میں ہے۔ تو یہ اسلام کی نگاہ اجتماعیت کے اوپر کس طریقے سے پڑی ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اسلام اجتماعیت کو کتنا پسند کرتا ہے اور کتنا محبوب جانتا ہے۔ بہرحال اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں سے 4 چیزیں جو عملی شکل میں مسلمان ہونے کے بعد ہم انجام دیتے ہیں، اس میں اجتماعیت ہی اجتماعیت ہے۔ یعنی ایک طریقے سے آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ رب العالمین کو ہمیشہ مسلمانوں کا متحد اور اجتماعیت میں رہنا پسند ہے۔ مسلمانوں سے ایسی امید رکھنا کہ وہ اس طریقے سے بٹے رہیں گے، یہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے قدم قدم پہ جہاں اجتماعیت کی تلقین کی ہو اور اجتماعیت میں سب کو باندھ کر کے رکھا ہو،
اسی کی ہر وقت تربیت دے رہا ہو اللہ کہ مسلمانوں اکٹھا رہو اکٹھا رہو اکٹھا رہو، لیکن مسلمان اتنا ہی زیادہ بکھرا ہوا ہے۔ کتنا بڑا عجوبہ ہے یہ، اس میں جتنا ماتم کرے جتنا افسوس کرے سب کم ہے۔ کامیابی کے لیے وہی راستہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سب لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ یہاں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی رسی کو اکیلا اکیلے بھی پکڑ سکتا تھا کوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے اکیلا اکیلے پکڑنے کی بات نہیں کہی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا ایک تو جمع کا صیغہ استعمال کیا، تم سب لوگ مضبوطی سے پکڑ لو، اور آگے اللہ نے جمعیہ کا لفظ بھی استعمال کر لیا، سب لوگ، تاکید پہ تاکید ہو رہی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا کے اندر سب شامل تھے، لیکن مزید تاکید کا معنی اس نے پیدا کرنے کے لیے جمعیہ کا لفظ استعمال کیا کہ سب لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ بعض علماء نے حبل اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ حبل اللہ اصل میں اتحاد و اتفاق ہے۔ حبل اللہ کی بعض علماء نے تفسیر کیا کی کہ اجتماعیت یا اتفاق و اتحاد ہی اصل میں حبل اللہ ہے۔ اگر سب لوگ مل کر کے نہیں پکڑ رہے ہیں تو اللہ کی رسی کو ہم لوگ پکڑ نہیں رہے۔ تو سب لوگوں کو مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اللہ رب العالمین کو 3 چیزیں پسند ہیں اور 3 چیزیں ناپسند ہیں، اور ان 3 چیزیں جو پسند ہے اس میں جب آپ جائیں گے تو پتہ کیا چلے گا کہ اللہ رب العالمین کو توحید کے بعد یہی اجتماعیت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کو 3 چیزیں پسند ہیں، اس میں توحید کے بعد اجتماعیت، اور اسی اجتماعیت ہی کو تیسرے نمبر پہ پھر بولا گیا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایک تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ اس سے خوش ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے کہ تم لوگ فرقوں میں مت بٹو، یہ اللہ کو پسند ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، وہ بھی تو اجتماعیت ہی ہے، الفاظ بدل کر کے۔ تو 3 چیزیں اللہ کو پسند ہیں، ان 3 چیزوں میں 2 چیزوں کا تعلق اجتماعیت سے۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری چیز، تم لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تیسری چیز، فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ بات کی دونوں چیزیں جو اللہ کو خوش کرنے والی، اس کا تعلق اجتماعیت سے، اتحاد اور اتفاق سے۔ اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگ اگر اجتماعیت سے الگ ہوگے تو نقصان میں رہو گے، ابلیس کے آلائے کار بن جاؤ گے۔ اس لیے اے مسلمانوں، تم سب جماعت کو لازم پکڑو، الگ راستہ مت نکالو، الگ رہنے کا خیال دماغ سے نکال دو، الگ سے اپنی پہچان بنانے کی فکر چھوڑ دو، مل کر کے کام کرنے کے لیے من بنا۔ علیکم بالجماع، تم سب جماعت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اگر جماعت سے الگ رہو گے تو جس طریقے سے بھیڑیا ریوڑ سے الگ رہ کر کے جو بکری چرتی ہے اس کو بھیڑیا اپنا شکار بنا لیتا ہے، ایسے ہی شیطان تمہیں اپنا شکار بنا لے گا۔ بلکہ ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کہی اور کہا کہ لوگوں، فرقہ بندی سے بچو، ایاکم الفرقہ، فرقہ بندی سے بچو، اتحاد اتفاق کو ختم نہ کرو، اجتماعیت سے الگ مت ہو۔ کیوں؟ فإن الشیطان مع الواحد، اکیلے چلنا چاہو گے ساتھی تمہارا شیطان بن جائے گا۔ کوئی انسان اکیلے ہوتا ہے تو اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، اس لیے اکیلے الگ راستہ نکالنے کی کوشش مت کرو، جماعت کے ساتھ چلنے کی کوشش کرو۔ شیطان اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر ایک کے بجائے 2 ساتھی ہو جائے تمہارے تو ایسی صورت میں شیطان ذرا دور ہو جاتا ہے۔ جب اکیلے رہو گے تو شیطان تمہارے ساتھ رہے گا، چپکا رہے گا، اور جب دوسرا ساتھی تمہارا کوئی ہو جائے گا شیطان ذرا سا دور ہو جائے گا۔ جتنی تعداد بڑھے گی شیطان اتنا دور بھاگ جائے گا۔ تو اکیلے چلنا یہ خطرناک راستہ ہے، فرقہ بندی سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آگے جو بات کہی وہ بہت ہی قیمتی بات ہے کہ اگر جنت کی خوشبو پانی ہے تو جماعت کو لازم پکڑو۔
یعنی اکیلے چل پڑو گے تو شیطان ساتھی بنا لے گا تمہیں اور جنت سے دور کر دے گا، اس لیے اچھی نیت کے ساتھ بھی الگ چلنے کی کوشش مت کرو، نرم گرم سہ کر کے برداشت کر کے جماعت کے ساتھ چلنے کی کوشش کرو۔ یہودیوں کے بارے میں ذرا سا آپ سوچیں، بنو اسرائیل یہودی یہ کون سی قوم ہے؟ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں گے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے معجزہ کے طور پہ چشمہ جاری ہوتا ہے تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے۔ کیا ایک سوال دماغ میں نہیں آتا کہ 12 چشمے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے پانی ہی تو پینا ہے، ایک ہی چشمہ جاری ہوتا سب لوگ پی لیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے معجزہ کے طور پہ چشمہ جاری ہوتا ایک نہیں 12۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل بنو اسرائیل 12 خاندان میں بٹے ہوئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 قبیلے اور 12 خاندان، اور آپس میں یہ ایک دوسرے سے اس قدر نفرت کرتے تھے، اتحاد سے اتنا یہ دور تھے کہ ایک بھائی کی اولاد دوسرے بھائی کی اولاد کے ساتھ پانی پینا تک پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسی قوم کو بھی اللہ نواز رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ایسی قوم کے کی قیادت کر رہے تھے۔ آپ سمجھئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے اس قوم کو لے کر کے چلے ہوں گے اور ان کی قیادت کی ہوگی۔ یہ اتنے آپس میں نفرت، ان کو دشمنی آپس میں ایک دوسرے سے کہ ایک چشمہ سے سب لوگ پانی پینا پسند نہیں کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین بھی ان کے لیے جب چشمہ جاری کرتا تھا تو 12 چشمے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ قوم کس قدر منتشر تھی۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بڑی جاہل اور گنوار قوم، لڑاکو قوم، ایک دوسرے سے بے انتہا نفرت کرنے والی قوم۔ لیکن جب پٹخنی پڑی اس قوم کے اوپر اور یہ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے اور زمین اس قوم کے لیے تنگ ہو گئی، ان کو جگہ ملنا مشکل ہو گیا کہ کہاں پہ رہیں، اس قوم نے مسلمانوں کو جو اللہ نے سبق پڑھایا تھا اس سبق کو یاد کر لیا کہ متحد ہو جاؤ اور علم حاصل کرو۔ یہودیوں نے قسم کھا لی کہ اسلام کا فارمولہ اپنا لو ورنہ ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، لہذا متحد ہو جاؤ۔ اور اب وہ قوم ایسی متحد ہوئی اور علم میں اس قدر آگے بڑھی کہ پوری دنیا کو اس قوم نے مٹھی میں کر لیا ہے۔ آج پوری دنیا اسرائیل کے اشارے پہ ناچتی ہے۔ اسرائیل اور یہودی جو چاہتے ہیں وہی کر دیتے ہیں، وہ پوری دنیا کو ہونا چاہ رہے ہیں۔ 2 چیز کی بنیاد پر، ایک اتحاد، دوسرا علم۔ یہ قوم اتنی متحد ہو گئی کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی بھی بنو اسرائیل کے آدمی کو تکلیف پہنچے تو یروشلم میں اس کا درد محسوس کیا جاتا ہے، پورا اسرائیل اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ جب حدیث پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو ایسا لگے کہ یار یہ پکے سچے مسلمانوں والی تعلیم حاصل کر لیے لوگ۔ یہ مسلمانوں کو کہا گیا تھا، مسلمانوں کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، کہ کہیں پر بھی چوٹ لگے جسم کے کسی حصے میں پورا جسم بے قرار ہو اس کے لیے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، مسلمانوں کی مثال آپس کی نرمی، محبت، الفت میں ویسے ہے جیسے جسم کی مثال۔ اذا اشتکا منہ عضو، اگر کسی ایک حصے کو بھی کوئی تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بخار ہوتا ہے تو پورے جسم کو بخار ہوتا ہے، رات جاگتا ہے تو پورا جسم رات جاگتا ہے، صرف وہی حصہ نہیں، ایک جسم کی طرح۔ اسی طریقے سے مثل المؤمن ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، عمارت کی طرح ہے مومن مومن کے لیے کہ ایک دوسرے کو سب مضبوط کرتے ہیں۔ آپ نے انگلیاں ایک دوسرے میں گھسا کر کے دکھائیں۔ تو یہ مسلمانوں کو جو بات کہی گئی تھی وہ یہودیوں نے اپنا لی، اور آج دیکھیے ذرا سی تعداد ہے، معمولی تعداد ہونے کے بعد بھی علم میں سب سے زیادہ آگے اور اتحاد میں سب سے زیادہ آگے، جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا ان کی مٹھی میں۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اجتماعیت
کی اہمیت کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ صرف بحیثیت مسلمان اجتماعیت کی بات نہیں کر رہے ہیں. اجتماعیت کی جو برکت ہے وہ ہر جگہ کے لیے ہے. آپ اپنے گھر کے اندر اس قانون کو لاگو کریں, سب لوگ مل کر کے متحد رہیں, اپنے محلے میں سب متحد ہو جائیں. آپ جہاں پر بھی متحد ہو کر کے کام کریں گے, آپ کے طاقت کے سامنے کوئی ٹک نہیں پائے گا. یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ جو تعلیم ہے یہ پوری دنیا کے لیے ہے. یہودیوں نے اپنا لیا تو ان کا فائدہ ہو گیا, آپ اپنے گھر کے لیے اپنائیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ کے گھر کے لیے بھی فائدہ ہوگا. جہاں پر بھی آپ اتحاد کر لیں گے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو متحد کر دے, متفق کر دے, اور ابلیس اور شیطان کا آلہ کار بننے سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے.